بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 جماعت ہشتم۔ بیٹے آج ہم ایک نیا مضمون شروع کریں گے، یعنی ایک نیا سبق کتاب سے، سبق نمبر 12 سائنس کے کرشمے۔ بیٹا اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان ماضی میں کیا تھا اور حال میں اس نے جو جدتیں اپنے علم اور تحقیق کی وجہ سے حاصل کی ہیں اسے وہ سائنس کہتا ہے۔ اس کے فوائد کیا کیا ہیں؟ اس کے مثبت فوائد تو بہت زیادہ ہیں، تو کیا آیا اس کے کوئی منفی فوائد بھی ہیں؟ آبویسلی اس کے جو مثبت فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ان کا ہم دیکھیں مصنف نے کیسے تجزیہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ جیسے جیسے انسان نے اپنا وقت گزارا ہے اور وقت کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کے پیش نظر انسان نے ہی اپنے لیے جو ذرائع ہیں فوائد حاصل کرنے کے، سکون حاصل کرنے کے لیے اور زندگی کا جو آرام حاصل کرنے کے لیے انسان نے اپنی ذہنی اختراعات کے سبب جو چیزیں انوینٹ کی ہیں، دریافت کی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنسی ترقیاں اور سائنسی دریافتیں ہیں یا سائنسی ایجادات ہیں۔ تو کوئی بھی جو ایرا ہے وہ اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ انسان نے اپنے لیے آرام کے لیے پہلے والوں سے، جو لوگ گزر گئے، جو زمانے گزر گئے، ان سے بہتر اسباب پیدا نہیں کیے۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ انسان کو یہ شعور حاصل ہے کہ میری آج کی جو ضرورت ہے اس کے لیے بہتر سے بہتر مواقع کیا ہو سکتے ہیں یا بہتر سے بہتر ذریعہ زندگی گزارنے کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی جو زمانہ ہے وہ خالی نہیں ہے اس دریافت سے۔ اب آگے مثالیں دیتے ہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ آدم علیہ السلام جب آسمانوں پر تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، تو ان کا سطر جو تھا وہ ڈھانپا ہوا تھا۔ تو جب وہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ جب ان سے کچھ لغزش ہوئی، جسے ہم خطا تو نہیں کہتے، تو ان کا جو سطر تھا، جو ان کے کپڑے تھے وہ غائب ہو گئے۔ تو ان کو فوراً ہی یہ شعور آیا کہ مجھے تو کپڑے پہننے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہم جنگلات میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کپڑے پہننے کا شعور نہیں ہے، لیکن آج ہر جگہ یہ ہمیں شعور نظر آتا ہے کہ انسان کے شعور میں اسے یہ چیز سکھائی نہیں جاتی کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ اس کی فطری ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جس کا مذہب سے، جس کا غربت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے۔ تو اس ضرورت کے تحت جو کہ ایک بائی نیچرل ہوتی ہے وہ، تو اسے اس نے کہا کہ یہ سائنسی علم ہے اور یہ سائنسی علم سے ہی اس نے سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ قبل از تاریخ، تاریخ سے پہلے مراد کہ جب انسان نہیں تھا یا جب سے انسان ہے، قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ یہی انسان تھا کہ جس کا علم اب اتنا پختہ نہیں تھا، تو جس چیز سے فائدہ حاصل کرتا تھا اسے خدا سمجھ لیتا تھا، یا جو چیز اسے نقصان دیتی تھی اس کو خدا سمجھ لیتا تھا۔ تو یہ تھی ایک انسان کی سچویشن۔ لیکن جیسے جیسے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی تو اسے سمجھ آ گیا کہ خدا کیا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان نبوت کا حکم نہیں دیا تھا یا نبوت عطا نہیں فرمائی تھی، تو انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے، ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرے خدا ہے، اور جب سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ تو بہت چمکدار ہے، یہی میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا کہ جو غروب ہو جانے والا خدا ہے میری قوم، تم جن کو خدا کی بارگاہ میں شریک ٹھہراتے ہو، میں ایسے خدا کو خدا ہی نہیں مان سکتا۔ تو یہ تھی ایک انسان کی سوچ کہ اس نے اپنی عقل کے ذریعے خدا کو کیسے پہچانا۔
جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ زمین کے سربستہ رازوں، سربستہ پگڑی باندھے ہوئے، تو سربستہ فارسی میں کہتے ہیں جس نے سر کو باندھا ہوا ہو۔ سربستہ راز وہ راز کے جن کو آج تک کھولا نہیں گیا، جن تک آج تک انسان پہنچا نہیں، تو یہ لفظ ہے فارسی کا۔ زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، چاند تک جا پہنچا، رسائی مطلب پہنچنا۔ اور آج مریخ اور دوسری دنیائیں انسان کی تسخیر کہتے ہیں فتح، اور دوسری دنیائیں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی۔ زمین میں خزانے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَجَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں پر حاکم بنا دے، انی حفیظ علیم۔ جب بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو بے قصور تھا، میری بیوی کا دراصل قصور تھا، زلیخا کا، تو اس نے آفر کیا کہ تم میری مدد کرو میری سلطنت کو چلانے میں۔ تو زمین کا جو علم تھا، سائنسی علم، یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ علم جو ایک نبی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اپنی امت کا سب سے بڑا۔ تو یہ بات تھی سائنسی دریافت۔ تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہم لوگوں نے جو فرقے بنا دیے ہیں، آج ہم نے جو علم کی تقسیم کر دی ہے، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ یہ دین کا علم ہے۔ جو دین کا علم پڑھنے والے ہیں انہیں دنیا کا کچھ بھی نہیں پتہ، اور جو دنیا کا علم پڑھنے والے ہیں انہیں دین کا کچھ نہیں پتہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں وہ لوگ کہ جناب کہ جو دین پڑھانے والے تھے انہوں نے ہی سائنس پر کتب لکھی، اور بڑے بڑے جو سائنسدان تھے وہ مذہبی علماء کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ایسا ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ دیکھیے جی آگے، دریافت کی اور یوں اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہل بنانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ پر آسائش، آسائش سے بھرپور، نعمتوں سے بھرپور، سہل مطلب آسان۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے۔ یعنی کہ وہ انسان جو پرندے کی طرح ہوا میں اڑنے کے خواب دیکھتا تھا، آج لائٹ جو ہے، جو ساؤنڈ ہے، اس کی جو رفتار ہے، اس سے بھی تیز اڑنے والے جو جہاز ہیں جو انسان نے بنائے ہیں، ان میں وہ بیٹھا اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ جو سلسلہ تھا چونکہ رکا نہیں، اس لیے یہ ترقیاں آج تک ہو رہی ہیں۔ انسان نے اپنے سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ ایجاد کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یعنی جب ٹائر ایجاد ہوا تو ہر طرح کی جو ضروریات ہیں، تو ایک ہمیں یہ ایک کیا اسے کہیں گے کہ ہمیں ایک ہنٹ مل گیا کہ اگر پہیہ ایجاد ہو سکتا ہے نا، تو اب دیکھیے یہ پہیہ جو ہے وہ ایک استعارہ بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں حکومت کا پہیہ نہیں چل سکتا، تو پہیہ جو تھا تو اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھا۔ محض صرف سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ کوسوں مطلب بہت آگے۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا۔ صعوبتوں مطلب مشکلات، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ چشم کہتے ہیں آنکھ کو، پوشیدن جو ہے وہ ڈھانپنا، یعنی آنکھیں ڈھانپنا مراد کہ آنکھیں پھیرنا، کو اگنور کرنا۔ باہمی رابطہ، آپس میں جو رابطہ ہوتا ہے، باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور بیٹھے رابطہ رکھے، جس کے لیے اس نے خط کا استعمال کیا۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے پہلے تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ آپ نے ارطغرل میں دیکھا ہوگا یقیناً۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا، یعنی جو دور دراز علاقے ہوتے تھے
تو گھوڑوں کے ذریعے ہی ممکن تھا یہ پیغامات پہنچانا. تو یہ جو تھا پیغام رسانی، پیغام پہنچانا، یہ کام کافی پیچیدہ تھا، مشکل تھا. لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے. جیسے اب آپ میرا یہ لیکچر بھی دیکھ رہے ہیں آپ. انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں میں، ساعت کہتے ہیں سیکنڈز، ٹھیک ہے، یا گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، تو اس سے مراد بہت مختصر وقت یعنی سیکنڈ، ساعتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے. یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا. سائنسی ایجادات میں سے ایک بہترین ایجاد بجلی بھی ہے. انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے. صنعتی ضرورتیں، صنعت کہتے ہیں کارخانے کو، یعنی کہ جو اپنی معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے جو جگہ ضروری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں صنعت. تو صنعتی ضرورتوں کو اس وجہ سے پورا کیا. اس کے ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں. ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل، آسان اور پر آسائش یعنی لگژری سے بھرپور ہوتی ہے. صنعت و حرفت، صنعت کہتے ہیں جو مشینیں بناتی ہیں یعنی کارخانے، حرفت ہاتھ سے بنانا یعنی دستکاری. صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار انحصار بجلی ہی پر ہے. سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے. انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے. بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں. طبی شعبہ، طبی شعبہ میڈیکل کا شعبہ. طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا. سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق درپیش خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے. وبائی امراض یعنی جو ایک دوسرے سے، جیسے آج کل کرونا وائرس ہے، وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں. آج کل تو پھر یہ قصہ تازہ ہو گیا. سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی اس کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے. مصنوعی دل تک بن چکے ہیں یعنی آرٹیفیشل جو دل ہیں وہ بن چکے ہیں. ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے، بہت ساری چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پہ قابو پانے میں مدد کی ہے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی ہے. کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین، پرانے ترین، بہت جو پرانے ہیں، یہ شروع سے ہی طریقہ چلا آ رہا ہے کمانے کا، قدیم ترین پیشوں میں سے ہے. لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا، بہت زیادہ، بہت قیمتی، بہت میننگ فل، بہت بیش بہا ترقی کی ہے. سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو. یہ بات تو طے ہے کہ اب دنیا میں وہی قوم ترقی کرے گی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرے گی، وگرنہ کوئی ترقی نہیں ہے. آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے، یعنی حیران کر رکھا ہے. کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا. خلائی تحقیق جو سپیس ہے، خلائی اس کی جو ریسرچ ہے، خلائی تحقیق ہو یا طب کہتے ہیں میڈیکل کو، دوائی وغیرہ، یا طب کا شعبہ، یا پہلے جو حکیم لوگ ہوتے تھے تو اس کو بھی کہتے تھے طب کا شعبہ. ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے. زندگی چل ہی نہیں سکتی آج کل یہ موبائل یا کمپیوٹر کے بغیر. سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پر آسائش بنا دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی، اس کی ناسمجھی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ. ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں. تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے.
اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود، انسان کی بہتری کے لیے استعمال کریں، بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے جی، آج ہم نے یہ مضمون پڑھا، ہم نے یہ چیپٹر پڑھا، کل انشاءاللہ اس کا جو بک ورک ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی بیٹے، خدا حافظ۔